لنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له لا أصل له ولا فرع له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين بکر کے مسلمان بھائیو، اللہ تعالی نے جب سے انسان بھیجا ہے تو سات سات آسمانی کتابوں کا سلسلہ انبیاء کرام کا سلسلہ بھی جاری فرمایا ہے۔ اور شیطان نے بھی
اللہ تعالی ہی سے دعا کر کے آخرت تک مہلت لی اور انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی۔ جب سے کائنات وجود میں آیا، انسانیت وجود میں آئی، تو دو ہی طاقتیں اللہ تعالی نے بھیجی ہیں، ایک کو رحمانی طاقت، دوسرے کو شیطانی طاقت کا نام دیا گیا ہے۔ آسمانی کتابوں میں بنیادی مسئلہ اللہ کے الوہیت اور اس کے وحدانیت کا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ تمام احکام اور معاملات کی روح بلکہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کو دفن کرنے کے لیے اور اس مسئلے کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے شیطان اور اس کے گروہ نے ہزارہ قسم مسائل، فضائل، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، انسانوں کی بڑائی، انسانوں کے دروغ گوئیاں، ان کو ہوا دی ہے، اور ہر زمانے کے مسلمان کو شیطان نے یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے کہ بھئی تمہاری نیت صاف ہونی چاہیے۔ نیت صاف، منزل آسان۔ یہ ایک عظیم مغالطہ ہے۔ میں اگر چھری لے کر کسی آدمی کے پیٹ میں گھسا رہا ہوں اور نیت صاف کروں، اور میری نیت یہ ہو کہ اس آدمی کا قد بڑھ جائے، تو اس چھری گھونپنے سے اس کی روح تو پرواز کر سکتی ہے، قد نہیں بڑھ سکتی۔ اگرچہ میں نیت بہت صاف کروں، پانی میں زہر ڈال کر اپنے بیٹوں اور اولاد کو پلا رہا ہوں، اور نیت میری یہ ہے کہ ان کی زکام ٹھیک ہو جائے، تو میرے خیال میں اس کی تباہی تو ہو جائے گی پر زکام ٹھیک نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں، انبیاء کی تعداد معلوم نہیں، اقوال ہیں۔ ہمارے دین میں اقوال کیوں ہے؟ ایک دین آسمانی ہے، ایک دین بھیجنے کے لیے اللہ تعالی نے ایسے انبیاء بھیجے جن کی کارکردگی پہ قرآن گواہ ہے۔ ایسے کڑک انبیاء، ایسی کڑک کتابیں، بلکہ ایسی کتابیں جس کو لا ریب فیہ کہتے ہیں۔ ایک عرض کروں بکھر والو، میرے اس بیان کو کسی جلسے اور ایک پروگرام کی شکل میں مت سننا۔ بھئی ایک مولوی آیا ہے پٹھانوں سے، وہ بہت اچھی تقریر کرتا ہے، یہ شرکیہ نظریہ اٹھا کر باہر پھینک دو۔ مولوی آیا ہے، شیخ آیا ہے، مفتی آیا ہے، بڑا آدمی آیا ہے، یہ باتیں باہر پھینک دو۔ جس کے ذہن میں
میری بڑائی ہوگی وہ پکا مشرک ہے، جس کے ذہن میں میرا مقام ہے تو اس آدمی کو اللہ کیا ہدایت دے گا؟ ہم آئے ہی اس لیے ہیں، ہم چھوڑیں۔ انبیاء اللہ نے اس لیے بھیجے ہیں کہ ہم کس کی بڑائی بیان کریں؟ آواز میں سر نہیں ہے، کس کی بڑائی بیان کریں؟ اللہ کی۔ جب ایک قوم کا مذہب ہی یہی ہے، جب ایک قوم کا عقیدہ اور ایمان ہی یہی ہے کہ بڑا کون ہے، عظیم کون ہے، مسجود کون ہے، معبود کون ہے، کمالات والا کون ہے، انبیاء کے اندر جو کمالات دکھتے ہیں یہ کمالات کس کے ہیں؟ ذرا زور سے کس کے ہیں؟ اگر اس درخت کے اندر خوبصورتی اور تازگی نظر آتی ہے تو یہ کس کی ہے؟ دنیا میں کسی بھی چیز کی ذاتی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ جب ایک قوم کا عقیدہ یہ ہے اور وہ مولویوں کے تعریفیں گڑتا رہے اور وہ لوگوں کو بڑا سمجھتا رہے تو میرے خیال میں وہی زہر والی بات ہے۔ تو میرے بیان کو تم لوگ اسلام کا ایک انوکھا رنگ سمجھ کے سن لینا، خواہ میرے کفر کا فیصلہ کرو یا میرے اسلام کا فیصلہ کرو، یہ تمہاری اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں داد تم سے نہیں مانگوں گا، میں نعرے بھی نہیں مانگتا، مجھے تعریفیں بھی اچھی نہیں لگتی۔ میں اللہ کا دین بیان کرنے آیا ہوں، چاہتا ہوں کہ لوگ اندھیروں سے نکل آئیں۔ راستے میں ابھی میں ساتھیوں سے بات کر رہا تھا، حضرت مفتی صاحب سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ایک دوسرے دوست بھی تھے۔ مولویوں کی، لیڈروں کی، خطیبوں کی کوشش ہوتی ہے کہ عوام کو سلا کر کے ان سے کام لے، ان کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر، ان کو جذبات میں لا کر ان سے فائدہ اٹھایا جائے، ان کے شعور کو سلایا جائے، ان کے جذبات کو ابھارا جائے، ان کی سمجھ کو اندھیرے میں گسیڑ کر کے ان کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے، ان کے کانوں پر پٹی لگا دی جائے، ان کی آنکھوں پر پٹی لگا دی جائے اور اپنے من پسند مقاصد کا حصول کیا جائے۔ مگر میرا مقصد ایسا نہیں، میں لوگوں کے شعور کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ قرآن بصیرت کی کتاب ہے، لوگوں کی بصیرت بیدار ہو جائے، شعور بیدار ہو جائے، عقل جو زمانوں سے سلا دیا گیا ہے یہ بیدار ہو جائے۔ علماء نے مختلف انداز سے اس کو سلایا ہے۔ اللہ بہت عظیم ہے، اللہ بہت کرم کرنے والا ہے، یہ 100 ماؤں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ ماؤں سے بھی زیادہ شفقت کرنے والا ہے، وہ بندوں پہ بہت زیادہ خفا ہوتے ہیں، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اب یہ ایسا انجیکشن ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کے خوف کو سلایا گیا ہے، لوگوں کا جو اللہ سے ڈر ہے اس ڈر کو سلایا گیا ہے۔ بس رب العالمین کو یوں پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ ریشم سے بھی زیادہ نرم، اللہ والدہ سے 91,000 مرتبہ زیادہ مہربان، اللہ بس معافی ہی کرتا ہے، اس کا کوئی اور کام ہے ہی نہیں۔
اب اس کے ذریعے لوگوں کو تو یہ خوشنما چیزیں نظر آتی ہیں، اللہ کی صفات ہیں، مگر یاد رکھنا میرے رب جتنے بھی غفار ہیں، اس کو آپ جتنا بھی ستار کہیں، ان کی جتنی بھی صفات آپ بیان کریں وہ کم ہیں، مگر یاد رکھنا اللہ کی ایک ایسی صفت جو تمام صفات پہ حاوی ہے، اللہ کے ایک ایسی صفت جو بالکل حرف آخر ہے، اللہ کا ایک ایسا قانون جو تمام قوانین سے بالاتر ہے، اللہ کا ایک ایسا قانون جس کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے کہ میں اس قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس کو اللہ کا قرآن، اللہ کی عدالت، اللہ کے ذرے ذرے کا حساب کہا جاتا ہے۔ مہربانی جتنی بھی ہو انصاف اور عدالت کے تقاضوں کے مطابق ہوگی، محبت اور مہربانی جتنی بھی ہو قانون کے مطابق ہوگی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ بہت بڑا غفور ہے، انتہائی عظیم ستار ہے، مگر وہ اس کو عفا کرے جو اس کے قانون میں ادھر ادھر کرتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ مغالطہ لوگوں نے دے رکھا ہے، عوام کے شعور کو سلایا گیا ہے۔ مہربان ہے، دعا مانگو کام ہو جاتا ہے، پیر کے پاس جاؤ کام ہو جاتا ہے، تعویذ لٹکاؤ کام ہو جاتا ہے، رات کو اٹھو یوں ہو جاتا ہے، صلاۃ تسبیح پڑھو یوں ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا سب کچھ اپنی جگہ رکھو، تمہارا سچ تمہارا جھوٹ اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، مگر تمہارا سب کچھ اگر اللہ کے قانون سے ٹکراتا ہے تو نہ تمہاری لیے رب مہربان ہے، نہ ہی تو تمہاری لیے کوئی عفا ہے۔ یہ جہنم پروردگار عالم نے پتھر اور درختوں کے لیے نہیں بنایا، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ جہنم اللہ نے انسانوں اور جنات کے لیے بنایا، اور میزان کا ترازو اگر اللہ اتنا غفور ہے، اتنا رحمان و رحیم ہے، جو تمہارا خیال ہے اس سے بھی زیادہ بڑا رحمان و رحیم ہے، مگر اگر اس کی رحمانیت، اس کی غفاریت، اس کی محبت، اس کی شفقت اگر قانون کا تابع نہ ہوتا تو میزان کڑا کرنے کی ضرورت تھی؟ جواب دو، ہاں یا نہ کہو، تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ جب وہ اتنا غفور ہے تو میزان کی ضرورت ہی نہ تھی، سب کو کہہ دیتا کہ جنت میں جاؤ، جہنم ہے ہی نہیں۔ خلط مبحث نہ کرو۔ ہمارے علماء کئی ہزار سال سے، صرف 1400 سال کی بات نہیں، یہودیت کو گمراہ کیا مولویوں نے، عیسائیت کا بیڑا غرق کیا مولویوں نے، ہندو مت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے مولویوں نے۔ ان کا اپنا مولوی ہوتا ہے، یا پوپ کہے یا فلان کہے یا وہ کہے، نام وہی مولوی ہے۔ بدھ مت کی تباہی مچائی ہے ان قلندروں اور مستوں نے، ان لیڈروں اور ان پاپاؤں نے۔ اسلام کو کئی 100 فرقوں میں تقسیم کیا اسی دستار اور جبے والوں نے، اسی قرآن کو چھومنے والوں نے، اسی قرآن پر جیبیں بھرنے والوں نے۔
اسی قرآن پر آنسو بہانے والوں نے، اسی مسجد کے محراب میں اور منبر پر چیخنے والوں نے، وہ جب اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عوام کی بیداری کو اور ان کے عقل کو پردے میں لپیٹ کر ایسی آواز لگاتے ہیں کہ لوگ نہیں سمجھتے اور ان کے ہاتھ جیبوں میں ڈوب جاتے ہیں اور نوٹیں نکال کے لوگوں کے اوپر نچھاور کرتے ہیں۔ جب گھر چلا جاتا ہے تو ہوش آ جاتا ہے، یار میں نے کیا ہی حماقت کی، مولوی صاحب کو تو میں نے بہت سارا پیسہ دے دیا۔ ایسا یا نہیں ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا مولویوں پر یوں لوگ پیسہ پھینکتے ہیں، نعت خوانوں پر پھینکتے ہیں، فلان چیز کا چندہ ہے۔ تو بہرحال بات لمبی ہو گئی۔ میرا بیان آپ لوگ اسلام اور کفر کا فیصلہ کن بیان بنا کے سنیں، سمجھ کے سنیں۔ اسلام گپ شپ نہیں ہے، اسلام مولویوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، اور کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں یہ اللہ کی باتیں نہیں ہیں، قرآن میں لکھی ہوئی باتیں اللہ کی باتیں ہیں۔ قرآن کریم نے صاف اعلان کیا ہے، ارے وہ مسلمانوں سن لو، کان کھول کر سن لو، بکھر والو، بعد میں مجھے مسلمان کہو یا کافر، یہ تمہارا دین ہے اور تمہاری غیرت، اس لیے کہ پس پشت غیبت کرنے والے ہم ہیں مسلمان، حسد رکھنے والے ہم ہیں مسلمان، غلط فتویٰ بازی کرنے والے ہم ہیں، ہمیں اس طرح حاسد بنانے والے، غیبت خور بنانے والے، کینہ گر بنانے والے، ہمیں اس عادت کا عادی بنانے والے ہمارے علماء کرام ہیں، جن کو ہم اصحاب جبہ اور دستار سمجھتے ہیں۔ ہمارا مزاج بنایا ہے انہوں نے، ہمارا یہی عقیدہ بنایا ہے انہوں نے۔ میرا رب فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، تباہی ہے، یکتبون الکتاب بأیدیہم، جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ انسان، مولوی، عالم، مورخ، دانشور، اسکالر، شارح، شیخ الحدیث، محدث، فقیہ، یا کوئی بھی انسان، یکتبون بأیدیہم، جو اپنے ہاتھوں سے لکھ دیتے ہیں، ثم یقولون، پھر کہہ دیتے ہیں، ھذا من عند اللہ۔ ارے آئیو بھائی، آج اللہ اور رسول کی باتیں سنتے ہیں، نام رکھا اللہ اور رسول کی باتیں، آؤ لوگو اللہ اور رسول کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور جب مجمع لگ جاتا ہے تو پھر ہم سنانے لگ جاتے ہیں۔ بھائی جان، راستے میں ایک بزرگ آیا اور اس کو آواز آئی،
ایک عورت جا رہی تھی، غیب سے ندا آئی، ایک قبر سے ہاتھ نکلا۔ پھر ہم یہ جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں۔ شروع میں کیا کہا تھا؟ آئیں اللہ اور رسول کی باتیں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں بزرگوں نے فرمایا ہے، پھر کہتے ہیں امام بخاری صاحب فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی امام مسلم صاحب نے لکھا ہے، پھر کہتے ہیں امام ابو داود کا فرمان ہے، ارے جی امام ابو حنیفہ نے فرمایا، امام شافعی نے لکھا، امام مالک نے لکھا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے۔ جی چاروں فقہائے کرام کا اس پر اتفاق ہے۔ ارے جی تو محمد بن عبد الوہاب نجدی نے لکھا ہے، ارے جی انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے لکھا، ارے جی علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے، ارے جی شیخ الحدیث زکریا لکھتے ہیں، اے لوگو ہمارا رب کون ہے؟ ذرا زور سے بولنا بکر والو، اگر تمہارا عقیدہ واقعی یہی ہے تو اتنا زور سے بول دینا تاکہ شیطان گوز لگا کے اتنا دور بھاگ جائے کہ وہ ہماری باتوں کا تاب نہ لا سکے۔ ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا الہ کون ہے؟ ہمارا معبود کون ہے؟ اے بکر والو ذرا سوچ کے میری بات سننا، پراپیگنڈا بنانا نہیں، جھوٹ گھڑنا نہیں۔ ہم 1,24,000 انبیاء کا کبھی کہتے ہیں کہ 1,24,000 ہیں، کبھی کہتے ہیں 2 لاکھ ہیں، کبھی کہتے ہیں 1.5 لاکھ ہیں، کبھی کہتے ہیں 2.5 لاکھ ہیں، اور کبھی کہتے ہیں 1,24,000 کم و بیش۔ مولانا صاحب کم و بیش کیوں کہتے ہو؟ کہتے ہیں اقوال بہت زیادہ ہیں، صحیح تعداد معلوم۔ میں نے شروع سے کہا تھا جو دین کا بھیجنے والا کون ہے، جس دین کی اشاعت کے لیے اور جس دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے کون سی کتاب بھیجی؟ جو قرآن لا ریب فیہ ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے محمد مصطفیٰ لانے والا، جبرائیل امین لانے والا، اللہ تعالی بھیجنے والا، صحابہ کرام ہمیں پیش کرنے والے، ساری دنیا کا جس کتاب پر اتفاق ہے، جس دین اور جس اسلام کی بنیاد رب العالمین نے قرآن جیسی کتاب سے لگائی ہو، اور اس دین کے اندر انبیاء کرام جیسی تعداد پر کسی کا اتفاق، زور سے بولو اتفاق، 2 لاکھ ہو سکتے ہیں، 2.5 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، 1 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارے دین کو گڈمڈ کرنے والے کون ہیں؟ اغیار، یہود و نصارہ، ایرانی۔ حالانکہ جس دین کا قرآن جیسے لا ریب فیہ کتاب ہو، اس میں 2 اقوال ہونے چاہیے یا 1 قول ہونا چاہیے؟ ذرا جواب دو، 1 ہونا چاہیے یا 2؟ 2 اقوال، 3 اقوال، 4 اقوال، 5 اقوال تو شک کی بات ہوتی ہے۔ یہ ہمارے دین کو مشکوک کیا کس نے؟ کس نے؟ اغیار نے، انسانوں نے۔ انہوں نے لکھا اور ہم نے مان لیا، انہوں نے لکھا اور ہم ایمان لائے، وہ لکھتے چلے گئے، ہم ایمان لاتے چلے گئے۔ قرآن کریم کو ہم نے چھٹی دے دی۔ قرآن کی کیا حیثیت ہے؟ عالم جب سے فارغ ہو جاتا ہے وفات تک وہ بخاری کی شروحات دیکھتا رہتا ہے، علماء دیوبند کی کتابیں پڑھتے نہیں تکتا، اردو پڑھتا ہے، عربیاں پڑھتا ہے،
امام مالک پڑھتا ہے، شافعی مذہب کے پڑھتے ہیں، امام ابن تیمیہ پڑھتا ہے، شامیہ پڑھتا ہے. یہ کتابیں پڑھتے پڑھتے اس کی سانس نکل جاتی ہے. قرآن، ہاں جی تلاوت کرتا ہوں، جی میرے بیٹے نے ناظرہ پڑھ لیا، دن میں 1 پارہ ضرور پڑھتا ہوں، جی نماز میں قرآن ختم کرتا ہوں، تراویح میں ہم 10 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں. اے بکر کے والوں میں کبھی کبھی لوگوں کو مثال دیا کرتا ہوں کہ جب بیٹا چھوٹا ہوتا ہے، والدہ اس کو گلے میں رکھتی ہے، گود میں رکھتی ہے. کبھی وہ گود میں پیشاب کرتا ہے تو کبھی کندھے کے اوپر پیشاب کرتا ہے، کبھی وہ مٹی کے ساتھ لت پت ہوتا ہے، کبھی اپنے پاخانے کے اندر لت پت ہوتا ہے. گرمی کے اندر بھی والدہ خادمہ، سردی کے اندر بھی اس کی نیند خراب. سخت سردی کے عالم میں وہ جب گندا ہو جاتا ہے تو والدہ اس کے لیے پانی گرم کر کے پھر اس پانی کو سب سے پہلے اپنے جسم پر آزماتی ہے، ہاتھ کا باطن کر کے اس پانی پہ رکھ دیتی ہے کہ پانی گرم زیادہ نہ ہو، اس بچے کی کال نہ اتر جائے. سب لوگ جانتے ہیں والدہ کی خدمت کو، لیکن جب وہ اس کو بڑا کر کے پالتی ہے اور اس ظالم کی جب بیوی اپنے گھر میں آ جاتی ہے اور اس کا نکاح بھی یہی والد اور والدہ کرواتے ہیں، اور اس کے شادی میں والدہ حرام کام بھی کرتی ہے، کبھی ڈھول بجاتی ہے، کبھی دیگر غیر شرعی کاموں کا ارتکاب کرتی ہے. لیکن جب یہ ظالم اپنی بیوی کو دیکھ لیتا ہے تو صبح نکلتا ہے کام کے اوپر، پورا دن اپنے دفتر یا دکان میں، پورا دن تجارت میں، منٹ منٹ میں بیوی اس کو کال کرتی ہے اور یہ ظالم بھی بیوی سے کال پہ باتیں کرتا ہے. آج کل ویڈیو کال ہے، اگر دفتر میں بیٹھا ہوا ہے تو بیوی کے ساتھ آمنے سامنے باتیں کرتا ہے، گاڑی چلاتا ہے تو سوئچ بورڈ کے اوپر واٹس ایپ کا موبائل رکھا ہوا ہے، یہ بیوی کو تاڑ رہا ہے اور وہ اس کو تاڑ رہی ہے. جب پورا دن یوں گزر جاتا ہے، والدہ پورا دن گھر کے اندر خادمہ بن کر گھر کے کام کاج کرتی ہے اور دروازہ دیکھتی ہے کہ بیٹا نہیں آیا. عصر کا وقت ہوا، مغرب کی اذان ہونے لگی، اب دیکھ رہے ہیں کہ بھئی نوجوان گھر آیا، جیسے دروازے پہ گھسا اپنے ہاتھ یا جیب کے اندر بیوی کے لیے خفیہ ایک تحفہ بھی ساتھ لایا ہے. جیسے دروازے پہ اندر آیا، والدہ نے دیکھ کر والدہ کا چہرہ کھلا اٹھا جس طرح کی پھول کھل جاتا ہے. یہ دور سے کہتا ہے امی جان خیریت سے ہو؟ ہاں ہاں السلام علیکم، سیدھا کمرے میں چلا جاتا ہے. بس یہی 1-2 سیکنڈ نظارہ ہے جو والدہ نے کیا، پھر پوری رات نظارہ دوسری عورت کر رہی ہے جس کو بیوی کہا جاتا ہے. پھر والدہ اور والد پوری رات اس کے خیر اور عافیت کے بارے میں ایک دوسرے سے محو گفتگو ہوتے ہیں. آج تو لڑکا آیا، اس کا رنگ ذرا پیلا سا تھا، ذرا دیر سے آیا، پتہ نہیں کیوں اتنی دیر سے آیا. کسی سے جھگڑا نہ کیا ہو، کوئی مصیبت نہ آئی ہو، پہلے پوچھ نہیں سکتی ہے، اگر پوچھنا پڑے تو بہو سے پوچھنا پڑے گا. ڈائریکٹ بیٹے سے ملاقات اس کے لیے ممکن اس لیے کہ وہ کمرے کے اندر خلوت میں بیٹھا ہوا ہے.
ہو سکتا ہے اس نے شلوار اتاری ہو، ممکن ہے اس نے شلوار تبدیل کی ہو سکتا ہے اس نے قمیص تبدیل کی ہو، اتاری ہو۔ والدہ اس کے ہاں نہیں جاتی، پوری رات والد اور والدہ محو گفتگو ہو کر صبح جب صحن میں بیٹھ جاتی ہیں کہ بیٹا نکلائے گا تو میں ذرا پوچھ لوں گی، وہ جب تیار اور بن ٹھن کر رہ جاتا ہے، نکلنے لگتا ہے تو پھر والدین کو یوں کہتا ہے، ابو امی خیریت سے ہو؟ آج میں جا رہا ہوں، کوئی ضروری کام ہے۔ 1 سیکنڈ ملاقات مغرب اور 1 سیکنڈ ملاقات صبح 8 بجے، باقی پورا کا پورا جسم کس کو دے دیا؟ ذرا زور سے بولو، کس کو دے دیا؟ تم تو کہتے تھے رونے سے بدلیں گے نصیب، ارے ظالم تو کہتا تھا رونے سے بدلیں گے نصیب، تمہاری اس بات نے مجھے زندگی بھر رونے نہ دیا۔ یہ پورا کا پورا جان اور پورا کا پورا مال اور پورا کا پورا وقت بیوی کو دے دیتا ہے، صبح بھی والدین کو 2 ہاتھ ہلا کر، رات کو بھی والدین کو 2 ہاتھ ہلا کر، باقی سب کچھ کس کو دیا؟ بیوی کو دیا۔ اے مسلمان، تو ٹھیک اسی طرح ہے، تمہارا پالنے والا کون ہے؟ ذرا زور سے بولیے گا، تمہیں دودھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ تمہارا خالق اور مالک کون ہے؟ تمہارے لیے یہ موسم بنانے والا کون ہے؟ تمہارے لیے والدہ کے دل میں رحمت پیدا کرنے والا کون ہے؟ تمہیں بڑھوتری اور تمہیں پالنے والا کون ہے؟ تمہیں جوانی دینے والا کون ہے؟ تمہیں شادی دینے والا کون ہے؟ جب تمہیں پالتا ہے، جب تمہیں بڑا کرتا ہے، جوانی بخشتا ہے، گاؤں کی خوبصورت اور پسندیدہ لڑکی سے تمہاری شادی کروانے والا کون؟ جب سب کچھ تمہیں دے دیتا ہے تو تم اسی اللہ اور اسی کتاب کو چھوڑ کر ساری زندگی دیگر کتابوں کو دے دیتے ہو۔ احکام کی بات آتی ہے تو آپ دوسری کتاب اٹھاتے ہیں، مسائل کی بات آتی ہے دوسری کتابوں کو اٹھاتے ہیں۔ بکر والو، آپ لوگوں نے مناظرے دیکھے ہوں گے، کس کس نے دیکھے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ نہیں دیکھے مناظرے جو علماء کے آپس میں ہوتے ہیں؟ نہیں دیکھے؟ انا للہ و انا الیہ۔ ہاں؟ نہیں، پھر ہاتھ کیوں نہیں کھڑا کرتے؟ تمہارے اندر عورتیں کون کون سی ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر۔ عورتیں کون کون سی ہیں جس کا پردہ ہے ہاتھ نہیں اٹھا سکتی؟ مرد کون کون سے ہیں تمہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ مرد ہیں؟ نہیں، میں نہیں مانتا ایسے ہاتھ اٹھانے سے۔ یہ دیکھو، یہ عوام کو اتنا لاشعور بنا دیا گیا ہے۔ اب تم میں اور بکریوں میں کیا فرق ہے؟ ایک مولوی اونچی آواز سے، کتنی اونچی لاؤڈ سپیکریں لگے ہوئے، تمہیں کہتا ہے اور ایسی صاف اور شفاف اردو میں کہتا ہے کہ کس کس نے مناظرے دیکھے ہیں اور تم لوگ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہو، تو ایمان سے کہو، تمہیں بے ہوشی کے انجیکشن لگائے گئے ہیں یا نہیں؟ میں کہتا ہوں تمہارے خالق اور مالک کون ہیں؟ تم کہتے ہو اللہ اللہ، تو اس سے تو بکری میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ اس لیے کہتا ہوں مولویوں نے مزے کیے تم لوگوں کے اوپر۔ ایسا لاشعور قوم، ایسا غافل قوم، ایسا اللہ سے دور قوم، جو اللہ کا نام لینے کا وقت آ جائے
تو پھر وہ یوں کہتا ہے جیسے لڑکی سے کوئی کہتا ہے کہ تمہیں فلان لڑکا قبول ہے، تو وہ 3-4 منٹ تک بولتی نہیں، جب بولتی ہے تو ایسی بولتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کی ہوا گئی، یوں کہتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ میں تمہیں لطیفے نہیں سناتا، خدا کی قسم تمہیں تمہارا چہرہ دکھا رہا، شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے، تمہیں سلایا گیا ہے، آپ لوگوں کا شعور مر چکا ہے، بات سمجھنے کی بہت مشکل سے تمہارے اندر شعور پیدا ہوگا۔ بس میں تو ایسے شور ہے کر رہا ہوں، میری ڈیوٹی ہے، اللہ نے لگائی ہے، ورنہ میں اتنا سمجھ چکا کہ اس قوم کا سمجھانا ممکن، ان کے لیے وہی حلوہ خور اچھے ہیں جو ان کو جنت بانٹ کے دے دیتا ہے، ان کی جیب سے پیسے نکال کر کے ہزاروں حور اور عین ان کو دے دیتے ہیں، اور یہ خوش خوش ہو کر گھر جاتے ہیں کہ آج تو 70 حوریں مل گئیں۔ بیدار ہو کر کے پتا چلے گا کہ گلے کے اندر کیا پکڑا ہوا ہے، حور ہے یا درخت کا تنا ہے۔ تو میں کہتا ہوں رب العالمین نے آسمان بنا دیا، زمین بنا کے دی، والدین بنا کے دیے، ان میں رحم ڈال دیا، اس کے خون سے تمہارے لیے دودھ بنا دیا اور تمہیں چوسنے کا طریقہ سکھایا اور تمہارے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا اور تمہیں کان اور ناک اور سارے اعضاء دے دیے۔ جب تو پلا بڑا جوان ہوا تو تم نے پروردگار عالم کی کتاب کو صرف دور سے یوں، جب تم بچے تھے مسجد کے اندر مولوی سے ناظرہ پڑھا اور بس پھر کبھی کبھی اس کا چہرہ دیکھنا، تم نے قرآن کو وہ مقام دیا جو شادی کے بعد والدین کو دیتے ہو، اور تم نے غیر اللہ کی کتابوں کو وہ مقام دیا جو شادی کے بعد بیوی کو دیا کرتا ہے۔ کون کون سمجھا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر۔ تو جب اتنے کم لوگ سمجھے اور یہ دیگر جو ہے نا یہ ساری یبو بیٹے ہیں، للو بیٹے ہیں، تو پھر بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویسی اردو تم میں سے کون کون جانتا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرے، یہ باقی نہیں جانتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زبان یار من ترکی است ولی ترکی نمیدانم، زبان یار من ترکی است ولی ترکی نمیدانم، الہی بیاید زبانا در دہان من۔ تو بہرحال رب العالمین کی کتاب کو ہم نے وہ مقام دیا ہے جو ہم والدین کو دیا کرتے ہیں۔ انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، پروردگار عالم نے دین سکھانے کے لیے آسمانی کتابوں کو بھیجا اور ساتھ ساتھ انبیاء کرام کو بھیجا۔ انبیاء کرام نے آسمانی کتابوں کو عملاً سمجھایا، پروردگار عالم نے اوپر سے اعلان فرمایا بلغ ما انزل الیک، اے لوگو، اے انبیاء کرام کی جماعت، کان کھل کر سن لینا، بلغ پہنچا دینا، ما انزل الیک، لوگوں تک وہ بات پہنچا دینا جو اوپر سے نازل کی گئی ہے۔ اے بکر والو، اوپر سے نازل ہونے والی کتاب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ لوگوں تک پہنچا دو۔
اللہ تعالی نے وہی کس کتاب کی ہے؟ پروردگار عالم نے اوپر سے قرآن کریم کو نازل فرمایا، وہی ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، نبی اعلان کرتے ہیں میں تو صرف اس چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ وحی بھیجنے والا کون؟ لیکن شیطان اور شیطان کے چیلوں نے ساری دنیا کو رب العالمین سے دور کرنے کے لیے مختلف قسم کے علوم ڈال دیے۔ اے بکر والو، ذرا ایک دوسرے کو بعد میں سمجھا دینا۔ جب محمد مصطفیٰ تشریف لائے، صحابہ کرام کو قرآن پڑھنا اور پڑھانا شروع کیا۔ بتاؤ مجھے اس وقت کوئی یونیورسٹی تھی؟ اور مجھے جواب دو اس وقت کوئی مدرسہ تھا؟ جواب دے دو اس وقت صرف اور نحو اور دیگر علوم کا نام تھا؟ صحابہ کرام کو یہ علوم کون یاد کراتا تھا؟ کس نے یہ علوم ان کو پڑھایا اور کہاں سے پڑھا؟ میرے نبی اور میرے صحابہ کرام نے۔ دنیا میں اگر پڑھی تو کون سی کتاب پڑھی؟ ذرا زور سے بولنا، کون سی کتاب پڑھی؟ ایک قرآن پڑھی۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میرے پروردگار فرماتے ہیں کامل کتاب دنیا میں چاہتے ہو تو قرآن کریم ہے، اور اگر تم شک اور شبہ سے ڈرتے ہو تو لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک۔ مگر لوگوں نے کتابیں لکھ لکھ کر، آپ لوگوں میں جو اگر کوئی تفسیر پڑھنے والا ہو وہ ذرا دیکھ لے کہ جب مولوی تفسیر پڑھتا ہے تو ایک آیت میں 3 3 4 4 5 5 اقوال ہوتے ہیں۔ امام مجاہد کہتا ہے اس کا یہ معنی ہے، عبداللہ ابن عباس نے یہ معنی کیا، عبداللہ ابن مسعود نے یہ معنی کیا، فلان صحابی کو رسول اللہ نے یہ بتایا۔ ایمان سے کہو یہ مشکوک ہو گیا یا نہ؟ مشکوک بنا دیا گیا۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو یہ تو رسول اللہ کی نہیں، رسول اللہ قرآن کو سمجھتا تھا۔ وہ اگر ایک آیت کا اس سے پوچھتا تو وہ ایک معنی بتاتا۔ جس کو معنی آتا ہے وہ ایک بتاتا ہے یا 10 بتاتا ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس لڑکے کا کیا نام ہے اور مجھے اس کا نام نہیں آتا تو میں کتنے نام بتاؤں گا؟ 10 نام بتاؤں گا۔ کبھی کہوں گا اس کا نام افضل ہے، پھر جب دیکھوں گا کہ لوگ تو ہنس رہے ہیں پھر کہوں گا نعمت اللہ ہے، پھر جب لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ بھی غلط ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں لوگوں کو، پھر کہوں گا نہیں 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 جی محمد گل ہے، جب سمجھ جاؤں گا کہ یہ بھی نہیں ہے، نہیں جی یہ اکرم خان ہے۔ لیکن اگر کسی کا نام مجھے آتا ہے، اس لڑکے کا نام مجھے آتا ہے، مجھ سے کوئی پوچھے اس کا کیا نام ہے تو میں کہوں گا حمزہ ہے۔ جس کو آتا ہے وہ ایک بات کرتا ہے۔ میرے رسول کو قرآن آتا تھا یا نہیں آتا تھا؟ جواب دو۔ میرے صحابہ کو قرآن آتا تھا یا نہیں آتا تھا؟ تمہارے لکھی ہوئی تفاسیر میں ایک آیت میں 10 صحابہ سے 10 تفسیریں منقول ہیں، اور تمہارے ملک کے اندھے علماء کہتے ہیں یہ تو کمال ہے۔ کمال نہیں ہے، یہ زوال ہے۔ آپ نے اللہ کی کتاب کو مشکوک بنا دیا۔ کہتے ہیں یہ تو صحابہ نے، نہیں جی تم نے صحابہ کا نام لکھ کر کے ان کے پلے ڈال دیا ہے۔
وہ 1000 باتیں کبھی نہیں کریں گے. وہ میرے نبی کے تابعدار ہیں. اولئک هم الراشدون ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا ہے. وہ وہی بات کریں گے جو ایک میری نبی نے بتائی ہو. شب معراج میں 36 اقوال ہیں. کتنے؟ شب معراج میں کتنے اقوال ہیں؟ 36. 36 بھی اقوال ہوتے ہیں. یہ سچائی ہے. اغیار نے، ایرانیوں نے جب فارس فتح ہوا اور علماء نے بیس بدل کر کے ہمارے اندر گھسے، لمبی لمبی کتابیں سب ایرانیوں نے لکھی ہیں. بخاری ایرانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. مسلم ایرانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. ترمذی ایرانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. ابو داؤد ایرانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. نسائی ایرانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. ابن ماجہ ایرانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. طبری ایرانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تفسیر طبری ایرانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. نشاپوری ایرانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. فتح الباری ابن حجر عسقلانی ایرانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تمہارے کتابوں میں 80% سے زیادہ سارا ذخیرہ ایرانیوں نے لکھا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو ایرانی ہے وہ شیعہ ہے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو ایرانی ہے وہ کافر ہے. مگر ایرانی ہے. کیا ہے اس کی تم تحقیق کر لو. یہ ساری لڑائی کس نے پیدا کی؟ میرے نبی نے 23 سال میں سب لوگوں کے سامنے نماز پڑھی یا کمرے کے اندر خفیہ نماز پڑھی؟ سامنے پڑھی. 23 سال میں صحابہ کرام نے نمازیں قضا کی یا پڑھ لی؟ میرے نبی نے 23 سال میں نمازیں قضا کی یا پڑھ لی؟ جب 23 سال نمازیں پڑھی گئیں اور مسجد میں لوگوں کے سامنے پڑھی گئیں، پھر نماز کے اندر اتنا اختلاف کیوں ہے؟ جب ہم پوچھتے ہیں کہ نبی ہاتھ کہاں تک اٹھاتے تھے، ایک روایت میں آتا ہے یوں اٹھاتے تھے، دوسرے میں آتا ہے یوں اٹھاتے تھے، تیسری میں آتا ہے یوں اٹھاتے تھے، چوتھی میں آتا ہے یوں اٹھاتے تھے. نقل کس سے ہے؟ صحابہ سے. جی رسول اللہ فاتحہ پڑھتے تھے، لوگ پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے، رسول اللہ پڑھنے دیتے تھے. ایک صحابی کہتا ہے دیتے تھے، پڑھتے تھے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو نماز نہیں ہوتی. دوسرا صحابی کہتا ہے نہیں پڑھنے دیتے تھے، ہمیں کہا تھا کہ کیوں پڑھتے ہو، فلان صحابی نے ہمیں ڈانٹا تھا. رفع یدین کرتے تھے نہیں کرتے تھے، 1000 کہتے تھے کرتے ہیں، کرتے تھے 1000 کہتے ہیں نہیں کرتے تھے. ہاتھ کہاں رکھتے تھے؟ یہاں رکھتے تھے، یوں رکھتے تھے، یہاں رکھتے تھے، یہاں رکھتے تھے، یہاں رکھتے تھے، یوں کھلے ہوئے ہوتے تھے. کتنے ہو گئے؟ آمین سرن کہتے تھے یا علانیتن کہتے تھے؟ 100 کہتے ہیں سرن کہتے تھے، 100 کہتے ہیں علانیتن کہتے تھے. یہ اختلاف کس نے بنایا؟ یہ اگر ایک خالی و ذہن مسلمان نماز کے اس نقشے کو پڑھے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ صحابہ کرام میرے خیال میں نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ان کو پتہ نہیں ہے. یا تو رسول اللہ ان کے سامنے نماز نہیں پڑھتے تھے، خفیہ پڑھتے ہوں گے اس لیے ان کو نہیں پتا. یا تیسری بات، رسول اللہ صحابہ کو لڑانے کے لیے آئے تھے العیاذ باللہ، کسی کے سامنے کچھ اور کسی کے سامنے کچھ، تاکہ یہ ہمیشہ مشت پگڑے باندھ رہے. یہ تینوں باتیں باطل ہیں یا نہیں باطل ہیں؟ صحابہ کی شان میں یہ باتیں ہو سکتی ہیں؟ رسول کی شان میں یہ باتیں ہو سکتی ہیں؟ تم مسلمانوں نے اللہ کی کتاب اور اللہ کی رسول کو ایسا کیا اور تم اس کو کمال سمجھتے ہو.
اب کیا علاج ہے؟ افغانستان کا ایک آدمی ہندوستان گیا تھا. ایک لطیفہ سنا دوں آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں، لطیفہ سے کیا مزہ لیں گے، لیکن چلو ٹائم تو گزار دیں. افغانستان سے ایک آدمی ہندوستان گیا، اس نے شہر نہیں دیکھا تھا. وہاں لوگوں کے سامنے بڑے بڑے تال پڑے ہوئے ہیں، اس میں حلوہ پڑا ہوا ہے. تو اس نے دیکھا کہ یہ ظالم لوگ حلوہ کیوں نہیں کھاتے. یوں دیکھا کہ آدمی کی آنکھیں ہیں یا نہیں، دیکھا اس کی اتنی اتنی آنکھیں ہیں. تو اس نے اس کے سامنے جا کر کے یہ آنکھوں کے سامنے یوں کیا کہ دیکھو اس کی نظر بھی لگتی ہے یا نہیں لگتی. دیکھا تو وہ آنکھیں ہلا رہا تھا. تو اس نے پھر کہا کہ یہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو. دوسری جگہ دیکھا اس سے بڑا تال پڑا ہوا تھا. تیسری جگہ دیکھا اس سے بڑا پڑا ہوا تھا. تو اس نے آستین اٹھا کر کے کھانا شروع کیا. اس نے آواز شروع کی، چور چور. لوگ آ گئے، لوگوں نے گدھا لایا، گدھے کے اوپر اس کو سوار کیا، اس کا چہرہ کالا کیا اور اس کو گدھے کے اوپر سوار کر کے گھما رہا ہے شہر میں. پیچھے سے لڑکے کر کے وہ اس کے پیچھے ہاتھ تالیاں مار رہے ہیں اور یہ خوش ہے گدھی کے اوپر، یہ سمجھ رہے ہیں مجھے سیر کرا رہے ہیں. تو جب یہاں پورا قصہ ختم ہوا، یہ واپس افغانستان گیا تو وہاں کسی ساتھی نے پوچھا، برادر جان کجا رفته بودی، آپ کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا ہندوستان رفته بودم. میں تو ہندوستان گیا تھا. اس نے کہا برادر جان ہندوستان چطور وطن بود، یہ بتاؤ کہ ہندوستان کیسے ملک تھا. اس نے کہا ہندوستان بسیار خوب وطن بود، ہندوستان تو بہت خوبصورت اور پیارا ملک تھا. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا خوردن حلوہ در اونجا مفت، سواری بخر در اینجا مفت. کہا کہ خوبصورت ملک تو اس لیے ہے کہ وہاں حلوہ کھانا بھی مفت اور گدھے کے اوپر سواری بھی مفت اور پیچھے سے لوگوں کی تالیاں بجانا اور جلوس نکالنا اور نعرے زندہ باد لگانا بھی مفت. تو لوگوں نے ان کو دی تھی بھی عزتی، وہ سمجھ رہا تھا عزت. ہمارے مولوی کو 8 سال مدرسے میں انجیکشن لگا لگا کے اس سے منوایا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ کمال کی باتیں ہیں. حلوہ مفت، سواری بخار انجا مفت. ہماری کتابوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ باتیں لکھی جو تم اپنی والدین کے بارے میں برداشت نہیں کرو گے. اگر میں تمہیں کہوں کہ تمہاری والدہ تمہارے والد نے 9 سال کے عمر میں اس سے شادی کی اور اس کی رخصتی ہوئی تو آپ میری آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کے مجھ سے جھگڑا کرو گے، کہو گے کہ میرے والد تمہیں اتنے شہوت پرست لگتے ہیں کہ وہ 9 سال کی لڑکی سے شادی رچائے گا. ٹھیک اسی طرح کی روایت بخاری شریف کے اندر محمد مصطفیٰ کی شان میں گھڑی گئی اور لکھا گیا کہ عائشہ صدیقہ کی شادی 6 سال کے عمر میں اور رخصتی اور ان کے ساتھ ہم بستری 9 سال کے عمر میں ہوا. لوگ کہتے ہیں تو یہ تو کوئی بات نہیں. اگر کوئی بات نہیں تو 1400 سال میں مولوی صاحب آپ اس سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اگر مولویوں سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ کیسی بات ہے تو وہ کہتا ہے اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخصیت پیدا ہو جائے. جواب دیتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ رسول اللہ نے واقعی ابو بکر صدیق نے 9 سال کی بیٹی دی تھی شادی میں، تو جواب کیا دیتے ہیں؟ تم کیوں نہیں دیتے ہو؟ مولوی صاحب کہتا ہے
اگر آج بھی محمد مصطفیٰ جیسا شخص نکل آئے، نبوت تو بند ہے، لیکن اگر اس طرح کوئی نبی آئے تو ہم تیار ہیں کہ 9 سال کی بچی ہم دے دیں۔ بھائی سوال یہ نہیں ہے کہ تم تیار ہو کہ نہیں، سوال یہ بھی نہیں کہ ابو بکر دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں، سوال یہ ہے کہ رسول اللہ ایسے کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ سوال یہ ہے تم بات کو کہاں لے جا رہے ہو؟ ابو بکر پوری اولاد قربان کر دے گا، صحابہ ساری اولاد قربان کر دے گا، صحابہ اپنی بیویوں کو طلاق دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اپنے گود پالتی بچیوں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اگر ہم سے مانگے تو ہم بھی لہو حاضر کر دیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ سید الاولیاء، سید الانبیاء، فخر الرسل، خاتم النبیین اس کام کے لیے تیار ہو جائے گا؟ قطعاً نہیں۔ میرے نبی لوگوں کو 40 سال بیواؤں کے ساتھ شادی کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ میرے نبی سارے بیواؤں سے شادیاں کرنے والے تھے۔ میرے نبی لوگوں کو اسوہ حسنہ بتانے والے تھے۔ میرے نبی ایسے کام کبھی نہیں حتیٰ اذا بلغ النکاح سے منہ نہیں موڑیں گے۔ تمہارے ان کتابوں نے، امام بخاری نے کتاب التفسیر میں لکھا کہ عبداللہ ابن مسعود قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے۔ تم نے بعد میں بہت لکھا کہ یہ موضوع روایت ہے، مگر جس نے یہ نقل کر کے لکھ دیا اس نے تو عبداللہ ابن مسعود پر کفر کا فتویٰ تو لگا دیا نا۔ جو قرآن کے ایک لفظ کا منکر ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ جو 2 سورتوں کا منکر ہوگا وہ کون ہوگا؟ یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے یہ عوام کے سامنے لانے کے مسائل نہیں ہیں۔ اچھا علماء کے سامنے لانے کے ہیں، کتابوں میں لکھنے کے ہیں۔ تم جب بیانات میں یہ ہم 100 سال سے نہیں سنتے کہ عائشہ صدیقہ سے 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی، یہ 100 سال سے یہ مسئلہ کون بیان کر رہے ہیں؟ تم ہی بیان کر رہے ہو۔ جب آج ہم نفی کرتے ہیں تو تم کہتے ہو عوام کے سامنے نہیں بیان کرنا، یہ تم نے بیان کیا تھا۔ عزیزان گرامی، میرے بیان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں ساری بات آج سمجھا سکوں، مشکل ہے، لیکن اتنا بتانے آیا ہوں کہ اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ 1400 سال جو کتابیں لکھی گئیں، اس میں اکثریت ان کتابوں کی ہے جس میں قرآن کریم کو توڑ مروڑ کر ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں قرآن کو محکوم اور سنت رسول کو حاکم بنا دیا گیا۔ ہر آیت کے نیچے 10-12 احادیث نقل کر کے یہ کہا گیا کہ آیت کا یہ معنی نہیں ہے، یہ حدیث میں جو بیان ہوا ہے یہ معنی ہے۔ میرے نبی اللہ کے تابع ہیں یا اللہ نبی کے تابع ہیں؟ جواب دے دو۔ میرے نبی اللہ کے تابع ہیں۔ سارے انبیاء کس کے خادم؟ سارے انبیاء کس کے غلام؟ سارے انبیاء کس کے تابع؟ سارے انبیاء اگر آج بھی زندہ ہو جائیں بالفرض والمحال والتقدیر تو قرآن کے ایک ایک لفظ کے خادم ہوں گے۔ یہ آقا کی کتاب ہے، یہ مولا کی کتاب ہے، یہ رب العالمین کی کتاب ہے، مگر تم لوگوں نے والدین کی طرح صبح ہاں 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 اور شام ہاں ہاں ہاں، صرف اس کو اتنا ٹائم دیتے ہو کہ اس کی چند لکیریں پڑھ لیتے ہو، اور رمضان میں تو اس کی کھال اتار لیتے ہو پڑھتے پڑھتے، مگر اللہ نے اس میں کیا فرمایا یہ تمہیں پتہ نہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو 950 سال تک دین کی تبلیغ کی
بتاؤ ایمان سے کہو نوح علیہ السلام نے شر کی بات کی ہوگی؟ جواب دے دو بکر والو، نوح علیہ السلام نے خراب اور غلط بات کی ہوگی، غیر یقینی بات کی ہوگی، اللہ کے قانون کے خلاف کوئی بات پیش کی ہوگی؟ لیکن پروردگار عالم نے فرمایا، اس کی قوم نے کہا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح تم نے تو ہمارے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کیا اور جھگڑتے رہتے ہو مگر زیادہ جھگڑتے ہو۔ دعوت و تبلیغ کا نام دیا جھگڑنا، نبی کے فرمان کو کہا جھگڑنا۔ آج یہ سارے مولوی، ساری دنیا کے علماء جب ایرانیوں کا لکھا ہوا دین پیش کرتے ہیں تو کوئی ایک ان کا مخالف ہے، لیکن جب ہم قرآن پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شر پسند ہیں، کہتے ہیں کہ یہ فلان کتاب کو نہیں مانتے۔ ارے خدا کے ظالم، تم 1400 سال تک قرآن کو نہیں مانتے تھے، 1400 سال تک تم نے قرآن کریم کو مخلوق کے کتابوں کے نیچے دبائے رکھا تھا۔ آج ہم جب قرآن کریم کو اوپر لانے کی کوشش کرتے ہیں، مخلوق کی کتابوں کا انکار نہیں کرتے، البتہ مخلوق کی کتابوں کو اللہ کی کتاب سے نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو تم کہتے ہو یہ فلان کتاب کو نہیں مانتے۔ معلوم ہوتا ہے تمہارا تعلق رب العالمین کی کتاب سے نہیں، مخلوق کی کتابوں سے ہے۔ اے بکر والو، آج کل ممبر و محراب سے جو آوازیں آتی ہیں مولویوں کے بارے میں، یہ گمان مت کرنا کہ یہ علماء کرام ہے اللہ کا دین سکھا رہے ہیں۔ میرے پروردگار عالم نے انبیاء سے فرمایا تھا، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے پیغمبر صاف الفاظ میں اعلان کیجئے کہ میں جو کچھ بیان کرتا ہوں، میں نماز پڑھاتا ہوں، میں قرآن پڑھاتا ہوں، میں تبلیغ کرتا ہوں، میں تقریر کرتا ہوں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر پیسے نہیں لیتا، میں اس پر بدل نہیں لیتا، میں اس کے بدلے زندہ باد نہیں لیتا، میں اس کے بدلے ہار نہیں پہنتا، میں اس کے بدلے خصوصی مقام نہیں چاہتا، میں اس کے بدلے مرغیاں نہیں کھاتا، میں اس کے بدلے تحفے تحائف نہیں لیتا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا بدلہ مجھے کون دے گا؟ آج کل جتنے پارٹیاں ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، جتنی تنظیمیں ہیں، جتنے علماء ہیں، واللہ تقریریں ان کا گاہک ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے۔ ایک مولوی اپنی جماعت کے امیر کی مخالفت کیوں نہیں کرتا؟ وہ ڈرتا ہے کہ اس امیر کے سائے تلے مجھے گاہک مل رہے ہیں، میں پنجاب میں بھی تقاریر کر رہا ہوں، مجھے خیبر پختونخوا بھی بلایا جاتا ہے، مجھے کراچی بھی بلایا جاتا ہے۔ اگر میں صاف لفظوں میں امیر کی مخالفت کروں، جس طرح کی منیر شاکر نے کیا، جس طرح کہ احمد سعید ملتانی نے کیا، تو یہ امیر لگ جائے گا، ہمیں تنظیم سے نکال دے گا، پھر تنظیم والے ہمیں بیان کے لیے نہیں بلائیں گے۔ تاوان کس چیز کا ہوگا؟ جیب کا ہوگا۔ امیر کے ساتھ دشمنی ہوگی مگر اعلان دشمنی کا، امیر کے ساتھ بغض ہوگا مگر اعلان، اس لیے کہ اس خفیہ سازش میں اپنے لوگوں کو کھا رہے ہیں۔
اور سارے گفتار کے علماء ہیں، کردار کے علماء نہیں۔ جو مسائل ہم قرآن سے اس ممبر پر بیان کرتے ہیں، ممبر کے نیچے ہم خود بھی ماننے کے لیے تیار۔ ہم غیروں کی بتوں کو توڑتے ہیں، غیروں کی بتوں کو ہم توڑتے ہیں۔ او فلان مشرک ہے، اور بریلوی مشرک ہیں، وہ قبر پر گھومنے والے مشرک ہیں، وہ سبز پگڑی والے ایسے ہیں، وہ فلان جماعت والے ایسے ہیں، دیوبندیوں کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اور جی فلان کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ آپ کی جماعت کے امیر کیا کرتا ہے؟ نہیں جی ویسے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بت توڑے تھے یا غیر کے بت توڑے تھے؟ جواب دے دو۔ آزر اس کا اپنا بت تھا، اپنے گھر کا بت تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو مقام اس لیے ملا کہ اس نے اپنا بت توڑا۔ صحابہ کرام نے اپنے بت توڑ دیے۔ ایک صحابی اپنے بت کو عبادت کرتا تھا، پوری رات اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہتا تھا، اس کے سامنے گھومتا تھا۔ اس صحابی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس کے بھتیجے اور بیٹوں نے مشورہ کیا کہ یہ بدبخت تو مخلوق سے مانگ رہا ہے اپنے ہاتھوں کے بنائے اور تراشے گئے بت۔ رات کو انہوں نے بت اٹھایا، کسی ٹٹی میں ڈال دیا۔ صبح آدمی اٹھا، اپنا خدا ڈھونڈ رہا ہے، خدا جگہ میں موجود۔ جب دیکھا تو خدا موجود نہیں، ڈھونڈنے لگا اس کمرے میں، برآمدے میں، دوسرے کمرے میں، گھر کے باہر گھومتا ہے پورا علاقہ، چاند مارا۔ دور ایک جگہ میں ٹٹیوں میں لت پت پڑا ہوا تھا، اٹھایا، رونے لگا، غمگین ہوا۔ دیکھو میرے خدا کو کسی نے ایسا کیا، ظلم کیا ہے۔ اس کو دھو لیا، صاف کر دیا، خوشبو لگا دی، اور پھر اپنے کرسی پر برجمان کیا۔ رات کو پھر اس کے سامنے ہاتھ یوں پکڑے بیٹھا ہوا ہے۔ عبادت کرنے کے بعد بیٹے اور بھتیجوں نے پھر اس کو اٹھا کر کسی ٹٹی میں پھینک دیا۔ پھر ایسا ہوا، تیسرے دن پھر ایسا ہوا۔ بالآخر اس صحابی کو سمجھ آیا، کہا تو کیسا خدا ہے، خود کو ٹٹی سے محفوظ نہیں کر سکتا؟ اٹھا کر زمین پر دے مارا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اپنا بت توڑ دیا۔ جب تک اپنے بتوں کو آستینوں میں رکھو گے مسلمان، اشاعت والے بریلیوں کے شرک کو تاڑ رہے ہیں، دیوبندی تو دوسرے کے شرک کو تاڑ رہے ہیں، اہل حدیث دوسروں کے شرک کو تاڑ رہے ہیں، مگر اپنے شرک کو تاڑنے والا کوئی ایک کام جب کوئی دوسرا کرتا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک مرتبہ کسی جگہ میں مردے کی دعا کے وقت، تعزیت کے وقت ہاتھ اٹھائے تھے، تو بعض علماء نے کہا یہ مرتد ہے، یہ کافر ہے۔ پھر چند دن بعد ان کے اپنے امیر نے کسی کی موت کی تعزیت میں تقریر تو چھوڑو، دعائیں کی دعائیں، ہاتھ چھوڑو کہ پورا جسم اٹھایا، پھر اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اپنے بتوں کو توڑنا ہے۔ تم جس مولوی کو مانتے ہو، جس پیر سے تمہاری محبت ہے، جس خطیب سے تمہاری محبت ہے، جس کتاب سے تمہاری محبت ہے، جس جماعت سے تمہاری محبت ہے، طلاق دے دو، طلاق دے دو۔ ہماری محبت کا محور کون ہے؟ ہماری محبتوں کا محور کون ہے؟ اور زمین پر ہماری پسندیدہ کتابوں میں سب سے پسندیدہ کتاب کون ہے؟ یاد رکھنا، جب تک تم نے سارے بتوں کو نہ توڑا ہو، بیوی کے ساتھ اگر تمہاری اتنی محبت ہے کہ وہ تمہیں ناجائز مطالبہ کر کے تم پورا کرتے ہو، تو ایسی بیوی کی محبت کو طلاق دے دو۔ بیوی کو طلاق مت دو، اس کی محبت کو طلاق دو۔
اگر والدین کے کہنے پر غلط کام کرتے ہو تو اس محبت کو طلاق دے دو. اگر اپنے امیر اور لیڈر کے کہنے پر ناروا کام کرتے ہو، مسلمانوں سے بائیکاٹ کرتے ہو، علامہ احمد سعید ملتانی جیسے آدمی کو کسی کے کہنے کی وجہ سے گمراہ سمجھتے ہو اور اس کی جماعت کو غلط سمجھ رہے ہو کسی کے کہنے کی وجہ سے، تو یہ تمہارا بت ہے، یہ تمہارا امیر نہیں ہے. مسلمانوں، دنیا کی محبتوں کو جب تک طلاق نہیں دو گے. پشتو میں ایک شعر ہے، تم لوگوں کو تو پشتو نہیں آتی، پتہ نہیں جنت میں کیا کرو گے، میں بہت پریشان ہوں. ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں یا شاہ مسلم یا شاہ کافر دواڑ کی دلے نشی، یا شاہ مسلم یا شاہ کافر دواڑ کی دلے نشی، لو خیچی یوی پاک پلیت پکے زیدلے نشی. کہتے ہیں یا کافر بن جاؤ یا مسلمان، ایک برتن میں پاک اور نجس چیزیں دونوں نہیں سما سکتی. آپ ایک گلاس میں دودھ بھی ڈالتے ہیں اور 3-4 قطرے پیشاب کی بھی ڈالتے ہیں، یہ دونوں ایک گلاس میں ایک جنس نہیں رہ سکتی. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پورا گلاس پاک دودھ کا ہے، 4 قطرے پیشاب کے ہیں. آپ یہ کہیں گے کہ پورا کا پورا گلاس ناپاک ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے بھی محبت ہو، بیوی سے بھی ہو، اللہ سے بھی محبت ہو، لیڈر سے بھی ہو، تو یہ ایک گلاس میں دودھ اور پیشاب دونوں کو ڈالنا ہے. یہ کبھی نہیں ہوگا. ایک برتن ہے دل، اس میں صرف ایک ذات آئے گا، کون؟ ساری دنیا اس کی تابع ہوگی. میں نے آج ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ مثال دی کہ اگر آپ کسی کی بھی بات مانتے ہیں، ذاتی حیثیت کائنات میں کسی کی بھی نہیں سوائے کس کے، جب تمہیں اپنی والدہ آواز دے، جب تمہیں اپنا ایک بھائی آواز دے کہ اے فلان، یا تمہیں اپنی والدہ آواز دے کہ اے بیٹا، تو تمہارا ذہن فوراً اوپر جانا چاہیے کہ میرا رب کیا کہتا ہے. رب تمہیں کہتا ہے کہ والدہ آواز دے، بھائی مسلمان آواز دے، تو فوراً اس کو ہاں کر دو. جب اوپر آپ کا لو لگا، فوراً اسے کہو جی. اس کی آواز پر جی مت کہو. اس کی آواز آپ کے کانوں میں پڑی، آپ جی مت کہو. اگر اس کی آواز پر تم نے جی کہا اس کی محبت کی وجہ سے، تو یہ عبادت نہیں ہے، یہ تم نے اس کی تابع داری کی، اس پہ ثواب ہو. جب تمہیں وہ کہے کہ بیٹا، تم فوراً اوپر لو لگاؤ، اللہ کا کیا حکم ہے؟ والدہ کی آواز پر لبیک کہو، بھائی کی آواز پر لبیک کہو. تو اس پر کتنا وقت لگتا ہے؟ آدھا سیکنڈ سے بھی کم وقت لگتا ہے. فوراً کہو جی اماں، جی بھائی. کیوں آپ نے اس کو آواز دی؟ کس نے تمہیں کہا؟ اللہ نے. پھر اس سے پوچھو، وہ تمہیں کہے گا بیٹا گڑ لے آؤ، گھر میں گڑ نہیں ہے. اب اس سے پوچھو اماں جان گڑ کس لیے چاہیے؟ بھائی 12 ربیع الاول کے لیے حلوہ پکاتی ہوں. فوراً اوپر پوچھ لو. میری والدہ سے جان قربان، مگر 12 ربیع الاول کے لیے حلوہ پکانے کے لیے سوجی اور گڑ مانگ رہی ہے. وہ تمہیں کیا جواب دے گا؟ مت لانا. کہہ دینا اماں جان حاضر ہے لیکن یہ کام نہیں کر سکتا، رب نے مجھے منع کیا ہے. دین اس چیز کا نام ہے. یہ نہیں کہ مجھے استاذ نے کہا ہے، مجھے شیخ نے کہا ہے، مجھے پلان نے کہا ہے. چھوڑو یار، یہ کیا چیز ہے؟ یہ بت پرستی ہے. استاد سیکھنے کے لیے ہے، بس خدا بننا اس کا کام نہیں. استاد تھا، اس نے تمہیں سکھا دیا، بس وہ احترام کرو جو جتنا اس نے آپ کو فرمایا ہے. بیوی نے تمہیں آواز دی، فوراً اوپر لو لگاؤ.
ہاں بیوی کی تابعداری جائز میں جائز ہے. جی وہ تمہیں کہے فلم لے آؤ میرے موبائل کے لیے USB میں میموری کارڈ میں گانے لے آؤ اور ترغرل ہے یا کیا ہے اس کا وہ فلان چیز لے آؤ, فوراً اوپر پوچھو, وہ تمہیں بتا دے گا کہ ارطغرل ہے یا کیا ہے. اس کا ڈرامہ تو سارا صوفیوں کا گپ شپ ہے, مت لانا. اس سے کہو میں یہ نہیں لا سکتا, اس کے لیے کوئی دوسری شادی کر لو, میں ایسا کام نہیں کروں گا. مسلمانوں, ان مسلمان کو بندہ کہا جاتا ہے. تمہیں بندہ معلوم ہے؟ بندہ بند کو کہتے ہیں. تم بند ہو اللہ کے احکامات اور قوانین میں, تمہارا ذرہ برابر بھی اختیار نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا آدمی ہے؟ اس کو قرآن نے صاف لفظوں میں کہا ہے تمہارا کوئی اختیار کس کا ہے؟ تو تمہارا کہاں سے آیا کہ تم کبھی ایک جماعت میں شامل ہوتے ہو, کبھی دوسری جماعت میں شامل ہوتے ہو, کبھی امیر کی اطاعت کرتے ہو, کبھی باپ کی کرتے ہو, کبھی نہیں, تم صرف ایک اللہ کی اطاعت کرو. اگر وہ تمہیں کہے کہ اس امیر نے یہ بات کہی یہ ٹھیک ہے, تو آپ امیر کی وہ بات مان لیں. وہ آپ امیر کی نہیں مان رہے ہیں, کس کی مان رہے ہیں؟ اگر امیر کی کوئی بات اس کی خلاف ہے, اس نے تمہیں کہا یہ غلط بول رہا ہے مت مان لو, تو تم اس کو رد کرو. یہ تم رد کرتے ہو کس کے کہنے پر؟ اسی کو دین کہا جاتا ہے. مسلمان, نماز اکیلا دین نہیں ہے, اس سے کبھی تم جنت میں نہیں جاؤ گے. یہ خیال فضول ہے کہ صرف صبح آؤ نماز پڑھو, ظہر آؤ نماز پڑھو, عصر آؤ نماز پڑھو, مغرب اور عشاء میں نماز پڑھو, پورا دن تجارت میں آزاد, زمینداری میں آزاد, نمازیں پڑھتے رہو صف اول میں. گاؤں میں ایک غریب بھوکا سو رہا ہے, اس کا تمہیں کوئی علم نہیں. عید الاضحیٰ عید الفطر میں کسی کے کپڑے نہیں, تمہارے ساتھ اس کا خیال نہیں, اور نمازیں پہ نمازیں پڑھ رہے ہو. یہ نمازیں تمہارے لیے وبال جان تو بن سکتی ہیں, جنت کا ذریعہ. یہ تمہیں کسی نے غلط کہا ہے کہ نمازوں سے اللہ ملتا ہے, صرف تلاوت سے اللہ ملتا ہے, صرف حج سے اللہ ملتا ہے. یاد رکھنا, حلوہ بھی صرف سوجی سے نہیں بنتا, چائے بھی صرف چینی سے نہیں بنتی, اس میں بھی کچھ چیزیں ملائی جاتی ہیں. اور دین تو بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے, لیکن بنیادی ایٹم کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, یہ دو باتیں نہیں ہیں, یہ ایک بات ہے. اب مولوی سمجھ نہ آئے اس کو تو ہم کیا کریں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو چیزیں ہیں. اللہ کی بات ماننا, رسول کی بات ماننا دو ہو گئے. نہیں, ایک بات ہے, یہ ایک بات ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ میاں بیوی دو ہیں, جب ملتے ہیں تو بچہ ایک پیدا ہوتا ہے. اگر میاں بیوی دونوں سے ایک بچہ پیدا ہو جائے تو تم کیا کہو گے؟ یہ دو ہے, یہ ایک ہے. اللہ اور رسول کی اطاعت ایک ہی چیز کا نام ہے. اللہ فرماتا ہے میری بات مانو, ہم کہتے ہیں رب ہم نے تو آپ کو دیکھا بھی نہیں, تم تو نظر بھی نہیں آتے ہو, تمہاری بات آواز وہ جو آپ کے نفس سے نکلی ہوئی ہے وہ ہم سن بھی نہیں سکتے. آپ جس کام کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں وہ کام تو ہمیں معلوم بھی نہیں. تم کہتے ہو اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. اے اللہ, ہم نہ تو صلاۃ جانتے ہیں نہ اقامت کا طریقہ ہمیں آتا ہے, ہم تو آپ کے حکم پر مر مٹنے والے ہیں, پر کریں کیا؟ تو اس نے کہا میں نے نبی بھیجا ہے, وہ میرے حکم کو جانتا ہے, میں نے اس کو یہ سمجھا دیا ہے. میں جب اقیم الصلاۃ کہوں گا تو پیغمبر کو دیکھو کہ وہ اقیم الصلاۃ کے بعد کیا کرتا ہے. اقیم الصلاۃ کے بعد وہ تسبیح پڑھتا ہے, اقیم الصلاۃ کے بعد وہ جنگ کرتا ہے, اقیم الصلاۃ کے بعد وہ کھانا کھاتا ہے, کہ اقیم الصلاۃ کے بعد وہ مسجد میں جا کر کچھ کرتا ہے. جب میں اقیم الصلاۃ کہتا ہوں, پیغمبر اس کی تعمیل میں یوں کڑا ہو جاتا ہے, یوں ہاتھ باندھ کر کے
رکوع سجود پہ چلا جاتا ہے تو یہی میرا اقیم الصلاۃ ہے. میں نے نبی کو بتا دیا, اس نے آپ کو سکھا دیا. میری بات مانو تو اللہ اور رسول کی بات ایک ہے. یہ دو باتیں نہیں ہیں. کہتے وہی کے دو قسمیں ہیں, ایک خفی ہے ایک جلی ہے, ایک جو ہے نا مطلوع ہے ایک غیر مطلوع ہے. ایک وحی ہے. کیا ہے؟ ایک وحی ہے اللہ کی بات, رسول کی تابعداری, اس وحی کا حکم رسول نے عملاً بتایا ہے. میں پشتو میں کسی کو کہتا ہوں کہ ادھرے گا, آپ نہیں جانتے ہیں کہ ادھرے گا کا کیا معنی ہے. اب میں اپنے ایک پٹھان ساتھی سے کہتا ہوں ادھرے گا, وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے, تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ادھرے گا کا معنی کھڑا ہونا ہے. رسول اللہ کی بات کی تعمیل کرتا ہے, جس طرح کہ میری بات کی اس پٹھان آدمی نے تعمیل کی. میں نے اس کو کہا ادھرے گا, وہ کھڑا ہوا, تو میری بات کی اس نے تعمیل کی عمل. زبان پہ اس نے کچھ نہیں کہا, لیکن سارے مجمع کو بتا دیا کہ یہ ادھرے گا کا معنی ہے سیدھا کھڑا ہو جانا. اس نے زبان سے کچھ کہا, مگر سمجھایا سب کو یا نہیں سمجھایا؟ اس عملاً سمجھانے کو اطاعت رسول کہا جاتا ہے. اللہ کی کتاب کی جو تشریح پیغمبر عملاً کرتا ہے اس کو تشریح عملاً کا, اس کو سنت کہا جاتا ہے. مسلمانوں, کامیابی کی یہی دو راستے ہیں, قرآن اور سنت. قرآن اور سنت, روایات نہیں. قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تام لو. آج کے بعد عہد کر لو کہ اس فقیر قرآن کو آج کے بعد سیکھنا شروع کریں گے. ہاتھ اٹھاؤ, انشاءاللہ نہیں, پکا وعدہ کرو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.